آج کی یہ جو تقریب ہے یہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ منسوب ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفاران مکہ کو ادراک ہوا کہ آپ کسی نئے دین کی بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ تو ایسے میں جب تمام سرداران عرب آپ کے خلاف تھے تو ایک شخصیت ایسی تھی کہ جس نے اپنے معاشی حالات کو نہ دیکھا، انہیں معلوم تھا کہ یہ تمام سرداران عرب جو ہے یہ میرا معاشی بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو آج جیسے ہم اسرائیل کی بات سنتے ہیں نا کہ اس کے معاشی بائیکاٹ کرو، تو ان کے بھی معاشی بائیکاٹ کی بات ہوئی کہ ہم ان سے خرید و فروخت تک کر دیں گے، ان سے نہ مال لیں گے، نہ ان کے آگے بیچیں گے، نہ ان کا سامان اپنے ساتھ تجارت کے لیے لے کے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ ایسی ہستی ہے کہ انہوں نے ان تمام معاشی فوائد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے، انہوں نے پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ میری مراد محسن اسلام، محسن انسانیت، نگبان رسول اور محافظ ناموس رسالت جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، والدہ چلے گئیں، دادا چلے گئے، تو ایک ہی ہستی بچتی تھی جو حضور علیہ السلام کی کفالت کرے، آپ کی پرورش کرے۔ آپ نے کما کانا حق ہو، حق ادا کرتے ہوئے اپنے بھتیجے کی نہ صرف پرورش کی بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب آپ کو یہ شائبہ گزرا کہ یہ کفاران مکہ میرے بھتیجے کو مار دیں گے، تو آپ راتوں کو اٹھ کر اپنے بچوں کا بستر حضور کے بستر سے بدلا دیا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے مارنا ہے تو میرے بچوں کو مار دے، لیکن یہ جو میرا بھتیجا ہے، جو میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ آج کے چند ناعاقبت اندیش ہر دور میں ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں، حضور کے دور میں بھی موجود تھے، حضور کے جو بعد کے ادوار تھے ان میں بھی موجود رہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک کے جو ناعاقبت اندیش لوگ تھے وہ آج تک ایمان ابو طالب کو ڈھونڈتے آ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سند دکھائی جائے کہ یہ جو شخصیت تھی یہ ایمان لے کر آئے یا نہیں آئے۔ اب ایمان لانے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو پہلے کسی چیز کا انکاری ہو، جو انکار کرتا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اللہ ایک واحد ہے، میں اس کا نبی ہوں، لہٰذا مجھ پر ایمان لے۔ تو یہ شخص جہاں پر تمام سرداران عرب نے حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانی، وہاں پر اس شخص نے کہا کہ ہاں میں یہ بات مانتا ہوں۔ حرف عین کو اگر آپ شعور میں سے ہٹا دیں نا تو باقی شور بچ جاتا ہے۔ یہ جتنے ناعاقبت اندیشوں کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ تمام لوگ وہ ہیں جو شور کرتے ہیں، شعور کی بات نہیں کرتے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا اگر کسی کو ایمان ابو طالب کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان نہیں لے کر آئے، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم آپ پر کون سا درود بھیجیں تو آپ نے فرمایا کہ درود ابراہیمی بھیجو۔ تو جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم۔ اب جب آپ ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر درود بھیج رہے ہیں تو پھر مجھے بتایا جائے ابراہیم علیہ السلام کی آل میں وہ کون سی ہستیاں تھیں جن پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ اگر ان ہستیوں کو بھی دوبارہ سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی تو پھر تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی پڑھتے۔ کلمہ ان لوگوں کے لیے آیا جو بتوں کے پجاری تھے، جو بتوں کو پوچھتے تھے۔ آپ دنیا جہان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ صرف مسلمانوں کی تاریخ پہ نہ جائیں، دنیا جہان کی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو دنیا جہان کی تاریخ میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ملے گا جہاں پر ابو طالب علیہ السلام آپ کو کسی بت کی پوجا کرتا ہوا ملے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے
یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے بتوں کی طرف کبھی رجوع ہی نہیں کیا، جن کی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں. وہ ایسے ہی ایماندار لوگ تھے. ایسے ہی ایماندار لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کی طرح کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کلمہ پڑھنے سے کوئی ایمان والا ہوتا تو پھر یزید بھی تو کلمہ پڑھتا تھا. بنو امیہ سب نے کلمہ پڑھا لیکن طلقاء میں شامل ہوئے. تو ایسے کلمہ پڑھنے والوں سے کیا آپ مقابلہ کرائیں گے ایمان ابو طالب کا؟ ہم سے کوئی ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کا ایمان ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے، اور جو دوسرے جن کو طلقاء کہا جاتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہا یار تمہاری بھی عجیب منطق ہے. جو ساری زندگی حضور کو بچاتا رہ گیا، کفار سے بچاتا رہ گیا، تم اس کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو. اور جو ساری زندگی حضور پر جنگیں مسلط کرتے رہے، حضور کو مارنے کی تدبیر کرتے رہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ ایماندار لوگ تھے. یہ کیسا بے ایمان شخص ہے؟ حضور کی جگہ پہ اپنے بچوں کو لٹا رہا ہے کہ کسی نے مارنا ہے تو آ کے میرے بچے کو مار دے، لیکن حضور کو محفوظ کیا. تو ایمان کا تعلق، جب آپ ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھیں گے نا، تو اس میں ان ناعقبت اندیش لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے واضح رکھ چھوڑا ہے کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرے گا اور دل سے بھی تصدیق کرے گا تو ایماندار ہے. اگر صرف منہ سے کلمہ گو ہے، صرف منہ سے اقرار کر رہا ہے، اس کی تصدیق دل سے نہیں کر رہا، تو پھر وہ کلمہ گو، اس کے کلمہ گو ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.